أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، کوئی گناہ نہیں آپ لوگوں کے اوپر اگر آپ لوگ طلاق دیں بیویوں کو ان کو چھونے سے پہلے، او تفرضوا لہن فریضہ یا ان کو مہر مقرر کرنے سے پہلے، ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، ان عورتوں کو متع دو دولت مند اپنی طاقت کے مطابق اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق، متاعا بالمعروف، یہ فائدہ پہنچانے کا ایک اچھا طریقہ ہے، حقا علی المحسنین، نیکی کرنے والوں پہ حق ہے یہ۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر آپ لوگ طلاق دیں ان کے قریب جانے سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور آپ لوگوں نے ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو پھر نصف مہر دے دینا، إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، ہاں یہ کہ وہ لوگ مہر معاف کریں یا وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ معاف کرے، یعنی شوہر، تو وہ الگ بات ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر معاف کرو گے تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں اچھائی کو نہ بھولنا، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں نکاح کے بعد رخصتی ہونے سے پہلے طلاق واقع ہو جائے اس کے احکام ذکر فرما رہے ہیں۔ نکاح ہو چکا ہو اس کے بعد طلاق ہو جائے رخصتی سے پہلے، مہر مقرر کیا گیا ہو، تو جب خاوند نے نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے طلاق دے دی تو اب بیوی نصف مہر کی مستحق ہے۔ اگر 5 لاکھ روپے مہر تھا تو اب 2.5 لاکھ روپے دے دینا ضروری ہے، نصف مہر دینا ضروری ہے۔ ہاں اگر معافی دے اپنی طبیعت سے، بیوی کہہ دے کہ میں مہر نہیں مانگتی بس معاف ہیں، لیکن کوئی جبر نہ ہو، اپنی طبیعت سے ہو خوش باش، تو وہ الگ بات ہے۔ یا خاوند نے پہلے سے ہی پورا مہر دے دیا تھا اور اب رخصتی سے پہلے طلاق دے دیا اور خاوند معاف کرے کہ بس مہر میں نے دیا ہے وہ میں واپس نہیں لیتا، پورا مہر آپ ہی لے لیں، بس رخصتی سے پہلے میں نے طلاق دی، تو یہ بھی کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اور معافی یہ تقوی کے قرب کا ذریعہ ہے، معاف کرنا، اپنا حق معاف کرنا یہ بہت بڑا تقوی ہے۔ اپنا حق لے لینا جائز ہے، اپنا حق معاف کرنا یہ تقوی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ طلاق دیں تو پھر متع دیں، یہ مستحب ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو گئی تو اس کو متع دے دیں۔ متع کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو مروجہ یہ رافضیوں والا متع ہے کہ جو جس شہر میں جائے تو بس وہاں 1 مہینے کے لیے نکاح کرے،
20,000 50,000 1,00,000 روپے دے کے 20 دن کے لیے نکاح، 40 دن کے لیے نکاح، ایک یہ متعہ، یہ قطعاً جائز نہیں، یہ حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ابتدائے اسلام میں اس کا حکم تھا، جواز تھا، لیکن اس کی حرمت کا نزول ہو چکا ہے حضور کی حیات میں، تا قیامت متعہ حرام ہے۔ اور ایک یہ متعہ ہے، وہ بیوی کو طلاق ہو جائے تو متعہ دو۔ اس متعہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک سوٹ دو۔ امیر آدمی ہے تو اپنے بس کے مطابق سوٹ خرید لے، غریب ہے تو اپنے بس کے مطابق خرید کے دے۔ تو یہ ایک مبارک عمل ہے، اور ایک سنت پہ عمل ہو جاتا ہے۔ ہر مسئلے پہ عمل، اس کا بہت بڑا اجر ہوتا ہے۔ جو شریعت کا حکم ہے اس پہ عمل کرنے میں اجر ہی اجر حاصل ہوتا ہے۔ یہ مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، مفتی اعظم پاکستان تھے، اس کے متعلق ایک ساتھی کہنے لگے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ میں جب وفات پا جاؤں تو میرا جنازہ محلے کے مسجد والے امام نے پڑھانا ہے۔ تو وہ امام کوئی عام، یعنی اتنا بڑا مولوی اور علاقے کا بڑا عالم دین نہیں تھا، بڑے بڑے اکابر اس کے جنازے میں شریک تھے، لیکن اس نے یہ وصیت کی تھی۔ وہ اس لیے کہ فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جنازے پڑھانے کا حکم بادشاہ وقت کو ہے۔ اگر بادشاہ وقت وہاں نہیں پہنچ سکتا، نہیں جا سکتا، تو پھر اس محلے کے امام کا حق ہے۔ تو حضرت تو سمجھتے تھے کہ میرے ملک کے بادشاہوں کو تو جنازے پڑھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، تو اس لیے اس نے شریعت کے حکم پہ، ایک طریقے پہ، شریعت کا ایک طریقہ زندہ ہو جائے، یہ فرمایا کہ وہ محلے کا امام میرا جنازہ پڑھا دے، تاکہ کتاب میں لکھا ہوا مسئلہ ہے اس پہ عمل ہو جائے۔ اصل چیز عمل ہے۔ حالانکہ حضرت بڑے پایہ درجے کے اللہ سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ان کے متعلق وہ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ حضرت کی عادت تھی کہ پہلی صف میں بغیر داڑھی والے آدمی کو دیکھتے تو اس کو پکڑ کے پیچھے صف میں دھکیل دیتے، اور ساتھ فرماتے حضرت ناراض نہ ہونا، یہ آپ کی شایان شان جگہ نہیں ہے، اور یا یہ فرماتے کہ آپ اس صف کے مقام کے اہل نہیں ہیں۔ اس کی داڑھی شریعت کے مطابق نہیں ہوتی تھی، تو رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کراچی میں رہتے تھے، تو پہلی صف سے بندے کو پیچھے دھکیل دیتے تھے، ناراض نہ ہونا، یہ آپ کی شان کے موافق نہیں ہے۔ اور یہ تقوی والے لوگ تھے، تقوی والے لوگ تھے۔ جب وہ ہندوستان پاکستان کی تقسیم ہو گئی، ہندوستان کی تقسیم ہو کے پاکستان وجود میں آیا، تو بہت سارے مسلمان ہجرت کر کے کراچی، دوسرے شہروں میں انڈیا سے آ کے منتقل ہو گئے۔ تو انہی کے خاندان کا بھی یہی انداز تھا۔ تو ادھر جب حضرت کو شناختی کارڈ بنانے کی ضرورت پڑی ایک دور میں، تو شناختی کارڈ بنانے کے لیے وہاں کراچی کا جو بھی اس زمانے میں دفتر جہاں بھی تھا، تو حضرت گئے تو انہوں نے تصویر کا کہا کہ آپ تصویر دیں، تو حضرت نے انکار کیا، میں تصویر دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تصویر حرام ہے، قیامت میں رشید احمد کیا جواب دے گا؟ انہوں نے کہا یہ ہماری
قومی ضرورت ہے اور یہ ضروری چیز ہے، اس کے بغیر تو شناختی کارڈ آپ کو پاکستان کی قومیت نہیں مل سکتی۔ تو حضرت نے کراچی کورٹ میں کیس کیا کہ میں ادھر کا شہری ہوں، یہ میرا حق ہے اور تصویر گناہ ہے۔ اگرچہ علماء کا فتویٰ اس وقت بھی یہ تھا، آج بھی یہی ہے کہ ضرورت کے وقت سینے سے اوپر نصف تصویر دینا جائز ہے۔ یہ ضرورت ہے، جائز ہے، پہچان ہو سکے، کسی اور کے نام پہ یہ شناختی کارڈ جاری نہ ہو وغیرہ وغیرہ، جائز تھا۔ لیکن حضرت نے فرمایا ایک ہے جواز، ایک ہے تقوی۔ ایک ہے کہ یہ چیز جائز ہے، ایک یہ ہے کہ یہ تقوی ہے۔ تو ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم تو تقوی پہ عمل کریں گے۔ میں تصویر دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیس چلایا، بالآخر جج نے فیصلہ دیا ایسا کرو، اس کو بغیر تصویر کے شناختی کارڈ جاری کرو۔ اب یہ ایک ہی بندہ، یہ سارے مولوی کھڑے ہو جائیں گے تو سب کو مولویوں کے ساتھ، پھر نیک لوگ، پھر پوری قوم کام کیا کریں گے؟ دو بغیر تصویر کے۔ تو حضرت کو بغیر تصویر کے شناختی کارڈ مل گئے۔ تقوی کا کیا معیار تھا! ایک چیز جائز اور بشری معاشرتی ضرورت، پھر بھی ڈر رہے ہیں۔ لیکن جب جج نے یہ جملہ سنا کہ بالآخر آپ کیوں اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں، تصویر تو اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ تو حضرت وہ سر جھکا کے سوچنے لگے اور فرمایا تصویر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن قیامت میں جواب دینا مشکل کام ہے۔ قیامت میں جواب دینا مشکل کام ہے۔ اب سوچا جائے، آج تو تصویروں پہ تصویریں اور کیا کیا بلائیں آ گئی۔ یہ امت آج کیوں پریشان ہے؟ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ امت پہ کیسی حالت آ گئی۔ یہ ہم سوچ سکتے تھے ایسا زمانہ آئے گا کہ باپ بیمار پڑا رہے گا اور بیٹا ہاتھ نہیں لگائے گا، میں بیمار ہو جاؤں گا؟ ایسا کبھی سوچا تھا کسی نے؟ کبھی سوچا تھا کہ گھر میں بیمار کو، وہ باپ کو بخار ہے، اس نے جس مسلح پہ نماز پڑھی اس پہ بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، مجھے بیماری لگ جائے گی؟ کام چلے گئے، امت کہاں پہ پہنچ گئی؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ یہ میں نے کیا۔ یہ کس نے کیا؟ تنہائی میں بیٹھ کے ہم سب کہہ دیں یہ میں نے کیا، یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ ناراض ہیں۔ کبھی اس کا تصور بھی تھا؟ تاریخ میں تو ایسی کوئی بات ہم نے نہیں پڑھی۔ جس برتن میں پانی پیا اس سے بیٹھا پانی نہیں پی رہا۔ مصافحہ تک کبھی 1400 سالہ تاریخ میں اسلام میں کبھی مصافحہ بند ہوا ہے؟ کن حالات کا شکار ہو گئے پیارو، پھر بھی ہم مزے اڑا رہے ہیں۔ ہنسنا ایک مزے ہیں اور امت کے لیے رونے والے نہیں رہے۔ اپنے لیے ہم نہیں روتے، میرا کیا بنے گا، آج موت آئی میں نے کس طرف جانا ہے۔ امت تو بہت دور کی بات ہے، مجھے اپنے جسم کی فکر نہیں ہے۔ پیارو، توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا پریشانیاں امت پہ آئیں گی؟ اس لیے صرف عبادات سے کام نہیں چلے گا، معاملات کو بھی درست کرنا پڑے گا۔ اور یہ بڑے عذاب علماء فرماتے ہیں کہ یہ کیوں آئے؟ یہ اعلانیہ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ خفیہ گناہوں سے بھی ایسے عذاب، ایسے فتنے کبھی بھی نہیں آتے۔ یہ اعلانیہ گناہوں سے یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں، ایسے ایسے فتنے۔ ہم تو جب بنی اسرائیل کا سنتے تھے کہ ان کے ہاں یہ تھا کہ ایک دفعہ مینڈک کا عذاب آیا، بستر پہ مینڈک اور سالن میں مینڈک، پانی میں مینڈک، اور کپڑے اٹھائیں تو ان میں مینڈک۔ ایک کو مار ڈالتے تو 30-40 وہاں فوراً حاضر ہو جاتے۔ ہم کہتے یہ کیسی گناہگار قوم ہوگی جن پہ ایسا عذاب آیا تھا۔
ایک دفعہ خون کا عذاب آیا، پانی میں خون اور سالن میں خون اور لیٹنے کی جگہ میں خون، کھانے کی چیز اٹھائیں تو اس میں خون۔ تو یہ جب ہم سنتے تھے تو میں دیکھتا تھا، مجھے یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے، یہ سفید ریش یہ ایسے کرتے تھے، توبہ یا اللہ توبہ، یہ کیسی قوم تھی، توبہ میری توبہ۔ اب آج ہم اپنی حالت کا سوچیں، ہمارے فتنے تو بنی اسرائیل سے بھی بڑھ کے نظر آ رہے ہیں، ہمارے فتنے بنی اسرائیل سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ایسا فتنہ ان پہ آیا جیسے آج کل ہے۔ پیارو، اللہ کے ہاں لوٹنے کی ضرورت ہے، سچے دل سے ہم توبہ کریں اور اپنے آپ سے خطاب کریں۔ رات کو، آدھی رات کو اٹھو، 2 رکعت نماز پڑھو، اے اللہ یہ میرے جرائم کا نتیجہ ہے، مجھے معاف فرما دے یا اللہ۔ ہم دوسروں کو ہدف بنا رہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے اندر کیا کیا جرائم ہیں۔ اگر اس طرف ہم لوٹ گئے کہ میرے اندر کیا جرائم ہیں، بات بن جائے گی۔ توبہ بہت کام کی چیز ہے، توبہ بہت کام کی چیز ہے۔ گناہ بیماری ہے، توبہ دوا ہے، اور بیماری کا دور ہونا یہ پھر شفا ہے۔ گناہ جو ہے یہ بیماری ہے، گناہ بیماری ہے اور توبہ دوا ہے، اور گناہ کو چھوڑ دینا شفا ہے۔ اس طرف سوچنا چاہیے، توبہ، سچے دل سے توبہ، پھر بات بن جائے گی۔ معاملات، رشتے، نکاح، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، پھر بات بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اگر آپ لوگ طلاق دیں اپنی بیویوں کو ان کے قریب جانے سے پہلے یا ان کو مہر مقرر کرنے سے پہلے۔ ومتعوهن علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ، اور متع دو، مالدار اپنی قدرت کے مطابق اور تنگ دست اپنی قدرت کے مطابق۔ متاع بالمعروف حقا علی المحسنین، یہ اچھائی کرنے کا ایک نیک راستہ ہے اور یہ نیکی کرنے والوں پہ حق ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اگر آپ لوگ طلاق دیں اس سے پہلے کہ ان سے ہم بستری ہو اور ان کے لیے مہر مقرر ہو چکا ہو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو ان عورتوں کو نصف مہر دو۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، ہاں اگر بیوی کی طرف سے معافی ہو جائے، ان کے رشتہ دار یا خاوند کی طرف سے، وہ جس کے ہاتھ میں گرہ نکاح ہے تو الگ بات ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، ہاں معاف کرو گے تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں احسان کرنا مت بھولنا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، واقعی اللہ آپ لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ اپنی جرائم پہ توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، امت کی حالت پہ رحم فرما۔ یا اللہ لوگ پریشان ہیں، یا اللہ ہم جیسے کیسے بھی ہیں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یا اللہ فضل فرما، رحم فرما، وبائی امراض اور یہ دہشت، یہ خوف دور فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو اعمال صالحہ والی چین اطمینان کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِهِ۔